السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک چیز شیئر کرنے والی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے کہ مجھے صبح صبح اپنے والد صاحب کے بہت ہی خوبصورت میسیجز واٹس ایپ کے تھرو ریسیو ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ میسیجز شیئر کر دوں۔ اللہ پاک میرے والد صاحب کو عافیت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہر صبح کا آغاز ان خوبصورت واٹس ایپ میسیجز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھول، دعائیں اور خوبصورت اقوال میرے سارے دن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ہوتے تو یہ فارورڈ میسیجز ہی ہیں، لیکن کسی کو یاد کرنا، کسی کو میسیجز بھیجنا، اور آپ یقین کریں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جن کو میرے والد صاحب صبح کی نماز کے بعد میسیجز کرتے ہیں، تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے اولاد کو، سب کو۔ اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب صبح صبح ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر آپ کو یاد رہتا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کسی کا سایہ ہے، آپ کے ساتھ دعائیں ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے ان کے بہت ہی خوبصورت میسیجز ملتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ میسیجز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت میسیجز ہیں جو میرے والد صاحب مجھے بھیجتے ہیں۔ ان میں بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری احادیث ہوتی ہیں، ان میں دعائیں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، خوبصورت سینریز ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو صبح صبح میری صبح کو بہت ریفریش کر دیتی ہیں۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ ان کا سایہ رکھا ہے، اور وہ ہیں تو مجھے میسیجز بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، جو ان کے ساتھ رابطہ میں ہیں، تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر والدین رابطے میں نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو خود اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، ان کو اچھے اچھے میسیجز بھیجنے چاہیے، ان سے فون پہ روزانہ بات کرنی چاہیے، ان کا حال احوال پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ والدین ہیں جن لوگوں نے اپنے جوانی کے بہت خوبصورت لمحات، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے قربان کی ہیں۔ اور اب جب ہم لوگ خود بڑے ہو جاتے ہیں، خود والدین بن جاتے ہیں، جب خود جوان ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ریٹرن میں ان سے زیادہ ان کو وہ محبت لوٹانی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے والدین کی محبت کا یقین کرنا ہو تو آپ کسی بھی والدین کو دیکھ لیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح پیار کرتے ہیں۔ ہمارے والدین نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی پیار کیا ہوگا، اور ایسے ہی ابھی تک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت میسیجز ہیں، اور کتنے اچھے، کتنے دل سے، اور ایک سلیکشن دیکھیں ان کی کہ وہ کس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں، کہاں کہاں سے لیتے ہیں، پھر وہ مجھے فارورڈ کرتے ہیں، اپنے فرینڈز کو فارورڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ابو کے حلقہ احباب میں ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کل ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس کی، بہت اچھے معروف اسپیشلسٹ ہیں ہمارے علاقہ کے، انہوں نے ابو کو دیکھتے ساتھ ہی یہ کہا کہ اپنے کمپاؤنڈر سے یہ کہا کہ یہ مجھے بہت اچھے صبح صبح میسیج کرتے ہیں، اور میں نماز پڑھ کے جب موبائل آن کرتا ہوں تو مجھے ان کا خوبصورت سا ایک میسیج نظر آتا ہے، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ تو مجھے تو خود بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو یہ انرجی دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کی یہ گیجٹس ہی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یہ واٹس ایپ ہو گیا، یہ فیس بک، انسٹاگرام، یہ سوشل میڈیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن دیتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو جوڑتی ہیں۔ ہم جن رشتوں کو، جن لوگوں کو ہم ترس کہتے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو عافیت میں رکھے، اور آپ لوگوں کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات، اور جو مصائب اور آزمائشوں کا آپ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام آپ لوگوں کی زندگی سے دور کر دے۔ آپ لوگ بھی اپنی صبح کا آغاز دوسروں کو دعا دینے کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جو دعا ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ دعا کا محور صرف آپ کے جاننے والے لوگ بھی ہوں۔ آپ اگر کسی سفر پر ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں، کوئی آپ کو نظر آئے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا دیں کہ آپ اپنی زبان کو دعاؤں سے تر رکھیں، اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ لوگ بھی عافیت میں رہیں اور خوش رہیں۔
ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اپنی زندگی میں اچھے اچھے اعمال کو شامل کیجئے، اچھی نیکیوں کو شامل کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک دوسرے کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ روابط میں رہیں، اچھے رابطوں میں رہیں گے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اور یہ جو یاد رکھنے کا معاملہ ہے یہ تو آپ کا مرنے کے بعد تک بھی قائم رہتا ہے۔ آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو عافیت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔